اس دفعہ ٹنی چڑیا نے کھیت میں سبزیوں کے بیج بوئے ہیں، جس میں گوبھی، بینگن، آلو، ٹماٹر، شملہ مرچ، ہر طرح کی سبزیوں کے بیج بو دیے ہیں، کیونکہ اس کی فصل بھی، گندم کی فصل بھی بہت اچھے سے تیار ہو جاتی ہے۔ تو اس نے سوچا کہ اس دفعہ میں سبزیاں بیج لیتی ہوں، تاکہ ان سبزیوں کو منڈی میں بیچ کر مجھے منافع ہو جائے۔ تو چڑیا سارا دن محنت کرنے کے بعد گھر چلی جاتی ہے۔ چڑیا روزانہ کھیتوں میں پانی لگاتی ہے اور کچھ دنوں بعد بیجوں میں سے پودے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ٹنی چڑیا بہت ہی خوش ہوتی ہے۔ اب تو اس کے سارے پودوں میں سبزیاں لگنے والی تھیں۔ شکر ہے، اب بیج کے پودے بن گئے ہیں، کچھ دنوں تک سبزیاں بھی لگنا شروع ہو جائیں گی۔ میں منڈی میں جا کر بیچ آیا کروں گی اور کچھ اپنے ٹھیلے پہ لگا لوں گی، تاکہ مجھے اچھا منافع ہو جائے۔ تو اب میں چلتی ہوں۔ چڑیا کھیتوں سے واپس آ رہی ہوتی ہے کہ اس کو راستے میں بوڑھی کوی مل جاتی ہے۔ ٹنی، لگتا ہے تم کھیتوں سے آ رہی ہو، اور کیسی ہے تمہاری سبزیاں؟ اچھی اگ رہی ہے نا؟ دیکھنا تمہیں بہت فائدہ ہوگا۔ تم اس کو بیچ دیا کرنا، اور کچھ اپنے بچوں کے لیے اور کچھ گاؤں کے پرندوں کے لیے رکھ لیا کرنا۔ باقی بیچنے کے بعد تمہیں بہت منافع ہوگا۔ ہاں موسی کوی، بہت اچھی ہو جائیں گی انشاءاللہ، میری دعا ہے۔ بس کچھ دنوں بعد وہ سبزیاں پک جائیں گی، ابھی تو پودے بنے ہیں۔ آپ سناؤ، آپ کیسی ہو؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اب ٹھیک ہو؟ اچھا، تو میں چلتی ہوں۔ اسی طرح کچھ دن گزر جاتے ہیں، اور ٹنی چڑیا کھیتوں میں جا کر دیکھتی ہے، اس کی سبزیاں تو اتنی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں، وہ دیکھ کے اتنی خوش ہوتی ہے، وہ تو پاگل ہو جاتی ہے اور شکر ادا کرتی ہے۔ وہ ٹوکریاں بھر بھر کے گھر لے جاتی ہے، اور اتنی خوبصورت خوشبودار سبزیاں ہوتی ہیں کہ وہ سوچتی ہے کہ شکر ہے کہ اللہ، تم نے میری فصل کی طرح میری سبزیاں بھی اچھی اگا دی، اور کتنی خوبصورت ہیں، لوگ خریدیں گے اور خوش ہوں گے۔ اب یہ میں منڈی میں لے کر جاؤں گی، منڈی میں کچھ بیچ دیا کروں گی اور کچھ اپنے ڈھیلے پہ۔ جنگل کے سب پرندے چڑیا کے پاس سبزی خریدنے آتے اور اس کی سبزی کی تعریف کرتے۔ چڑیا بہن، تمہاری سبزی بہت مزے کی بنتی ہے اور اتنی اچھی ہوتی ہے، صاف ستھری سبزی ہوتی، اور تم تو سستی بھی بیچتی ہو۔ مجھے 2 کلو گوبھی اور 3 کلو آلو دے دو۔ اسی طرح سارے پرندے ٹنی چڑیا کی سبزیاں خرید کے لے جاتے اور بہت خوش ہوتے۔ ٹنی چڑیا بھی بہت خوش تھی۔ دوسری طرف کالو کوا اور گوری کوی بوڑھی کوی کے گھر سے لکڑیاں چرانے آتے ہیں۔ کالو، جلدی کرو، بوڑھی کوی نے یہاں پر بہت زیادہ لکڑیاں جمع کر کے رکھی ہیں، تم جلدی جلدی سے اٹھاؤ، میں یہاں دھیان رکھتی ہوں، کہیں بوڑھی کوی کو پتہ نہ چل جائے۔ تم جلدی جلدی سے گٹھری باندھو اور یہاں سے اٹھا کے بھاگ جاؤ۔ ہاں ہاں گوری، میں جا رہا ہوں، میں دوبارہ آتا ہوں۔ کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ گوری کوی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا لینے آئی ہو یہاں سے؟ کیا کر رہی ہو میرے باغ میں؟ اوہ کالو، کالو، تم میری لکڑیاں اٹھا رہے ہو، شرم کرو تم دونوں، تم تو چوریاں کرتے ہو۔ یہ دونوں پتہ نہیں کب سدھریں گے، جب دیکھو کچھ نہ کچھ یہ جنگل میں کرتے ہی رہتے ہیں، پرندوں کے ساتھ ہمیشہ انہوں نے برا ہی کیا ہے، اللہ ان کو عقل دے، یہ تو ہر ٹائم چوری چکاری اور برے کام کرتے ہیں۔ دیکھو چڑیا، آج گوری کوی اور کالو کوی نے میری لکڑیاں اٹھا لی ہیں، میں نے جمع کی تھی تاکہ برسات کے موسم میں میں پریشان نہ ہوں، میں اب کھانا کیسے بناؤں گی، انہوں نے کوئی لکڑی نہیں چھوڑی۔ کوی موسی، آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو سلنڈر لا دوں گی، آپ گیس سے پکا لینا، یہ تو پتہ نہیں کب ٹھیک ہوں گے، یہ نہ کچھ برا کرتے ہی رہتے ہیں، ان کو کون سمجھائے، جب ان کو کوئی سمجھاتا ہے یہ تو الٹا لڑتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، یہ کبھی ٹھیک نہیں ہونے والے، آپ پریشان نہ ہوں۔ میں آپ کو چولہے کا انتظام کر دوں گی، آپ آرام کریں، میں بھی چلتی ہوں۔ کالو، ہمیں بوڑھی موسی نے دیکھ لیا تھا، اب ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا، ہم نے لکڑیاں واپس نہیں دینی،
کیونکہ برسات ہونے والی ہے، ہمارے کام آئیں گی۔ اور اب ہم نے ٹونی چڑیا کی سبزی چرانی ہے، ساری سبزی ہم نے چرا کے اس کو ہم خود سستے داموں بیچیں گے۔ سارے پرندے ہمارے پاس آئیں گے اور ہم یہ سبزیاں بیچا کریں۔ لیکن گوری، ہم سبزیاں کیسے چرائیں گے؟ ٹونی چڑیا تو وہاں ہی ہوتی ہے، کیسے جائیں گے ہمیں ایسا کرتے ہیں، اگر ٹونی چڑیا نے دیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کیا کریں گے؟ کالو، تم فضول نہ سوچا کرو، جو ہونا ہوگا ہو جائے گا، لیکن ہم سبزیاں ضرور چرائیں گے اور ہم سستے داموں بیچ کر اچھے پیسے جمع کریں گے۔ آگے برسات آنے والی ہے، ہم کہاں سے کھائیں گے؟ یہی تو ہے سبزی جو ہم بیچیں گے اور کھائیں گے۔ کالو اور گوری ٹونی چڑیا کے کھیتوں میں جا کر سبزیاں چرا لیتے ہیں۔ چرانے کے بعد ٹوکریاں بھر بھر کر لے جاتے ہیں اور ٹونی چڑیا وہاں پر موجود نہیں ہوتی۔ اس کو کوئی خبر نہیں کہ کالو اور گوری اس کی سبزیاں چرا رہے ہیں۔ چلو گوری، جلدی کرو، جلدی ہم یہاں سے نکلے، کہیں چڑیا آ گئی تو ہم پھنس جائیں گے۔ چلو چلو جلدی کرو، ہمیں جلدی اڑ کے اپنے گھر جانا ہوگا، ہمیں کوئی دیکھ نہ لے۔ ہم یہ سبزیاں جلدی جا کر ٹھیلے پر لگاتے ہیں۔ کالو اور گوری سبزیاں لے کر اپنے گھر آ جاتے ہیں اور اپنے ٹھیلے پر لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ گوری کبھی گاؤں کے پرندوں کو آواز لگاتی ہے، تازی سبزی لے لو، تازی سبزی لے لو اور سستے داموں لے لو۔ چڑیا تو بہت مہنگی کر کے بیچتی ہے، لیکن میں نے تو سب پرندوں کے لیے سستی سبزی لگائی ہے۔ آپ لوگ یہاں سے آگے تازی اور سستی سبزی لے کر جایا کریں۔ جنگل کے سارے پرندے سستے داموں سبزی سن کر آتے ہیں اور ٹوکریاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں۔ اسی طرح سارے پرندے روز گوری کے پاس آ کر سبزیاں خریدتے اور لے جاتے۔ ٹونی چڑیا کے پاس تو کوئی بھی نہ جاتا۔ دیکھا کالو، سبزی کے فائدے گھر میں بھی مل جاتی ہے اور ہم بیچ بھی لیتے ہیں، اور بیچ کے ہم نے پیسے بھی جمع کر لیے۔ اب تو ہم امیر ہو جائیں گے۔ ہاں ہاں گوری، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، واقعی بوڑھی کبھی گوری کبھی کے گھر آتی ہے۔ گوری، تم گھر پر ہو؟ میں اندر آ جاؤں؟ ہاں بتاؤ موسی، کیا بات ہے؟ تم کہاں پھر رہی ہو؟ اتنی بارش میں کہاں گھوم رہی ہو؟ بیٹی، مجھے تمہاری مدد چاہیے تھی، میں بیمار رہتی ہوں، کیا تم مجھے کھانا بنا کر دے دیا کرو گی؟ بوڑھی کبھی، تم تو مجھے بہت بھوکی لگتی ہو، تم نے کیا دیکھا کہ ہمارے گھر میں مزے مزے کے کھانے بنتے ہیں اور منہ اٹھا کے مانگنے آ گئی ہو؟ نہیں نہیں گوری بیٹی، ایسی بات نہیں، میرے گھر میں تو بہت زیادہ اناج پڑا ہے، لیکن میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میں اس لیے پکا نہیں سکتی، میں تو تمہاری مدد لینے آئی تھی، نہیں تو نہ صحیح، لیکن میں بھوکی نہیں ہوں۔ جنگل میں روز بارش ہونے کی وجہ سے سبزیاں خراب ہونے لگی تو ٹونی چڑیا نے ساری سبزیاں اتارنی شروع کر دی، لیکن ٹونی چڑیا کو تو ایسے سبزیاں کم دیکھ کر بڑی حیرانگی ہو رہی تھی۔ لگتا ہے کوئی سبزیاں ہماری چرا رہا ہے، یہ گوری اور کالو ہی چراتے ہوں گے، کیونکہ آج کل وہ سبزیاں بیچ رہے ہیں، تبھی تو کوئی گاہک نہیں میرے پاس آ رہا۔ چوری کی سبزی بیچ رہے ہیں، اب یہ میں ساری سبزیاں اتار کے لے جاتی ہوں، کچھ بھی نہیں چھوڑوں گی یہاں۔ ٹونی چڑیا ساری سبزیاں اتار لیتی ہے اور کھیتوں میں اتنا پانی جمع ہو جاتا ہے کہ سبزیاں خراب ہونے شروع ہو جاتی ہیں۔ کہاں ہو ٹونی چڑیا تم؟ میں نے تم سے بات کرنی تھی، اتنی برسات ہو رہی ہے، میں تو گوری کے پاس مدد کے لیے گئی ہوں کہ مجھے کھانا بنا دیا کرو، اس نے تو مجھے بہت باتیں سنائی ہیں، کہتی تم تو بھوکی ہو، تم میرے گھر میں کھانا دیکھ کر آ رہی ہو، لیکن میں بیمار رہتی ہوں۔ بوڑھی موسی، آپ کو پتہ ہے کہ گوری بہت ہی سخت دل کی ہے، آپ نہ جایا کریں، میں آپ کو کھانا بنا دیا کروں گی، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ میں آج سے ہی آپ کو کھانا بنا دیتی ہوں تاکہ 2-3 دن کے لیے آپ کا کھانا آپ کو مل جائے، جب ختم ہوگا میں دوبارہ بنا دوں گی، چلیں گھر کے اندر۔ چڑیا، تم تو بہت ہی اچھی ہو، بہت نیک دل ہو، اللہ تمہاری ہر کام میں مدد کرے۔ میں تو گوری سے اور اس کی باتوں سے بہت پریشان ہوں، وہ کیسی ہے، کسی کی کبھی مدد ہی نہیں کرتی۔ اور بیٹیا، تم میرے لیے کھچڑی بنا دو، کیونکہ میرا پیٹ خراب ہے، میں 2-4 دن کھچڑی کھا لوں گی، اور تم اپنے بچوں کے لیے بھی لے جاؤ، کیونکہ تمہاری سبزی نہیں بک رہی، برسات ہو رہی ہے نا، تو تم پریشان نہ ہونا، تم اپنے بچوں کے لیے کھچڑی لے۔ کوئی بات نہیں ماسی، کبھی
میرے گھر میں کافی اناج پڑا ہے، میں بچوں کو جا کر بنا دوں گی۔ یہ کھچڑی آپ رکھیں تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اگر بارش کی وجہ سے میں نہ آ سکوں تو آپ کا کھانا پڑا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ اتنے پیار سے کہہ رہی ہیں تو میں بچوں کے لیے تھوڑی سی کھچڑی لے جاؤں گی۔ میرے بچے تو ویسے بھی بہت کم کھاتے ہیں، کھچڑی کھا کر تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ میں اب چلتی ہوں۔ ٹنی چڑیا اپنے بچوں کے لیے تھوڑی سی کھچڑی لے کر گھر کی طرف آ رہی ہوتی ہے اور راستے میں بہت بارش ہوتی ہے۔ شکر ہے مما آپ آ گئی، ہم آپ کا کب سے انتظار کر رہے تھے، ہمیں بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ کیا لے کر آئی ہو؟ کھچڑی؟ واو، اتنی مزے کی۔ بچوں آپ لوگ کیسے ہو؟ آپ پریشان مت ہوا کرو، بس میں آپ کا کھانا زیادہ بنا دیا کروں گی۔ میں یہ کھچڑی موسی کبھی کے گھر سے لائی ہوں، موسی کبھی بیمار تھی تو ان کے لیے بنائی تھی، آپ لوگ کھاؤ۔ چڑیا زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے موسی کے گھر نہیں آ سکی، موسی تھوڑی پریشان بیٹھی تھی۔ کالو 2 دن ہو گئے ٹنی چڑیا بارش کی وجہ سے موسی کے گھر نہیں آ رہی، کیوں نہ جا کر میں کھانا بنا لوں اور کھانا بھی مل جائے گا، اور ہماری سبزیاں تو نہیں بک رہی، اس وجہ سے ہمیں بھی تھوڑی مشکل ہو رہی ہے۔ میں جاتی ہوں اور جا کر کھانا بنا کر اور کچھ کھانا اپنے لیے لے آتی ہوں۔ کیسی ہوں موسی؟ لگتا ہے ٹنی چڑیا نہیں آ رہی، کیوں نہ میں تمہارے لیے کھانا بنا دوں۔ گوری آج تمہیں میرا کیسے خیال آ گیا؟ اس دن تو تم نے مجھے بہت باتیں سنائی تھی، تم ایسا بہت برا کرتی ہو سب کے ساتھ، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بوڑھی موسی سوچتی ہے کہ یہی وقت ہے اس سے بدلہ لینے کا، اس نے میری لکڑیاں بھی چرائی۔ موسی یہ آپ کیا کر رہی ہو؟ کیوں مجھے ماری ہو؟ کیوں مار رہی ہو؟ گوری تم نے ہمیں بہت تنگ کر رکھا ہے، تمہارا یہی انجام ہے، تم نے چوریاں کرتی ہو، بھاگ جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ موسی مجھے معاف کر دو، میں اب کبھی بھی ایسا نہیں کروں گی، معاف کر دو مجھے۔ جنگل کے پرندوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ چوری کی سبزیاں سستے داموں بیچتی رہی ہے تو ان کو بھی بہت غصہ آیا، انہوں نے دونوں کی پکڑ کے خوب دھلائی کی، خوب مارا۔ ہمیں معاف کر دو، ہم آئندہ سے کبھی ایسا نہیں کریں گے، ہمیں چھوڑ دو، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو، ہم کبھی ایسا نہیں کریں گے۔